الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آج کے خطبہ مسنونہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن بندے کے لیے بڑی قیمتی اور ضروری اور صحیح معنی میں اس کی زندگی کی اساس بیان فرمائی ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان بھی اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف کھا گیا، خشیت الہی اس کے اندر پیدا ہو گئی، تقوی اور پرہیزگاری اس کی زندگی میں آ گئی، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے راہیں آسان فرما دے گا، اس کے لیے راستے نکال دے گا، اس کے لیے اس کی کٹھنائیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جس رزق کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اس کی بھی تمیز انسان کبھی کبھی کھو دیتا ہے. فرمایا اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ اس کا شمار بھی نہیں کر پائے گا. میں نے یہ سمجھا کہ آج اپنے سے بات کی جائے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور اس نفس کا جو رابطہ اللہ سے ٹوٹ چلا ہے اس کو ذرا مضبوط کیا جائے. اس لیے میں نے تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سوچا اس مناسبت سے کچھ باتیں کی جائیں. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو
تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری تمام عبادات کی اساس و بنیاد ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ روزہ اہم عبادت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے سے بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے روزے دار کے لیے صرف کہ وہ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر لے۔ ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو گوشت ہے، یہ جو خون ہے، یہ دونوں اللہ تک نہیں پہنچتا۔ قربانی کا جو چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک انسان ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ تم اپنے اس حج کے سفر میں کیا کیا زیادہ سفر باندھ رہے ہو؟ کتنے لوگ تو ٹیسٹ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں ملتا، یہاں مسالہ یہ ہے، مرچ یہ ہے، خوشبو یہ ہے۔ فرمایا یہ سب نہیں، اس حج کے سفر میں بھی زیادہ سفر باندھو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی اور یہی بہترین تمہارے لیے زیادہ سفر ہوگا۔ قرآن مجید کو ایک دوسرے انداز سے پڑھیں اور انبیاء کی زندگی ہم دیکھیں تو موقع نہیں ہے، ورنہ ایک ایک نبی کا تذکرہ کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کو پڑھیے، حضرت ابراہیم کو پڑھیے، حضرت اسماعیل کو پڑھیے، حضرت اسحاق کو پڑھیے، حضرت یعقوب کو پڑھیے، حضرت یوسف کو پڑھیے، حضرت یونس کو پڑھیے، حضرت داؤد کو پڑھیے، حضرت سلیمان کو پڑھیے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی اٹھائیے تو قرآن فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اپنے انبیاء کو اللہ نے فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ آپ کو حیرت ہوگی وہ نبی جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں 70 بار ایک دن میں اللہ کے رسول اللہ سے استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ اس نبی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ کا ڈر، خوف، خشیت، تقوی، پرہیزگاری اپنی زندگی سے کبھی مت چھوڑنا، اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل حال رہنا۔ اور صرف نبی کا نہیں بلکہ جب نبی کی بیویوں کا تذکرہ قرآن نے کیا تو فرمایا اتقین اللہ، اے نبی کی بیویوں اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ اے عائشہ، اے حفصہ، اے سلمہ، اے زینب، اے سودا، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ کا خوف پیدا کرو، خشیت الہی اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ مومنین کا تذکرہ کیا قرآن نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان لانے کے بعد فرمایا اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، آسمان اس کا، زمین اس کی، یہ سورج اس کا، یہ چاند اس کا، اور سورج اور چاند نہیں انسان کا اپنا وجود۔ کبھی انسان دیکھنے لگے یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل، یہ دماغ، یہ بولنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، ٹٹولنے کی کون سی صلاحیت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ تو فرمایا اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے اللہ سے۔ عام انسانوں کا تذکرہ قرآن نے فرمایا تو اس میں بھی تقوی اور پرہیزگاری کو اللہ نے بنیادی عنصر قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، عام انسانوں کو کہ اللہ سے ڈرو۔ اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے تقوی کی وصیت کی، حضرت عمر فاروق کو تقوی کی وصیت کی، حضرت عثمان غنی کو تقوی کی وصیت کی، حضرت علی کو تقوی کی وصیت کی، عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن مسعود کو، عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن زبیر کو، حسن و حسین کو، زینب کو، فاطمہ کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو، جس کو آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے اس کو پہلی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو میرے بھائیوں، ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا ذکر، ہماری تسبیح، ہمارے نوافل، ہمارے اذکار، ہماری تلاوت، ہمارا غریبوں سے، مسکینوں سے، محتاجوں سے، اپاہجوں سے، لاچاروں سے جڑنا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اگر گناہ چھوڑتا بھی ہے، یہ دوسری بات بتا رہا ہوں، اور اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ بھی تقوی نہیں۔ میں نے چوری چھوڑ دی، لیکن چوری چھوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ بار بار حوالات میں بند ہوتا ہوں، جیل چلا جاتا ہوں، رسوا ہوتا ہوں، ذلیل ہوتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اللہ کا ڈر، تو یہ تقوی نہیں۔ میں نے شراب چھوڑ دی، لیکن اس وجہ سے کہ سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، گھر کے لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، تو یہ تقوی نہیں۔ اللہ کا ڈر، اور اس ڈر میں بھی ایک شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، سب کو چھوڑ دینے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، یہ مت سوچو کہ یہ تو چھوٹا ہے، معمولی ہے، ذرا سا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں اکٹھا ہوتی ہیں تو یہی پہاڑ بنا دیتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی معافی مانگ لوں گا، یہ وضو کروں گا دھل جائے گا، یہ سجدہ کروں گا یہ معاف ہو جائے گا، روزے سے ہو جائے گا، صدقے سے ہو جائے گا۔ اس تمنا میں زندگی نہ گزارو، زندگی اس احساس سے گزارو لا تنظر الی معصیہ، جب گناہ کرو تو گناہ کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ چھوٹی ہے یا بڑی غلطی یا بڑا گناہ، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ کرتے ہوئے کون سی عظیم ذات ہے جس کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو۔ تم گناہ کرو گے، رب کی نافرمانی کرو گے نا، رب سے بغاوت، رب کی نافرمانی، یہ اگر احساس انسان کی زندگی میں رہا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر استاد موجود ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی حرکات نہیں کرتا۔ اب اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے سامنے چوری ہو جائے، اس کے سامنے زنا ہو جائے، اس کی موجودگی میں شراب پی لی جائے، اس کی موجودگی میں جھوٹ بولا جائے، رب موجود ہے، اور ایسا رب ہے کہ جو الحی ہے، القیوم ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ارے نیند تو نیند، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ایک ایک چیز کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، قریب سے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں مسلم شریف کے ہے کہ کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، صرف یہ نہیں کہ اس کے چلنے کی آہٹ اللہ سنتا ہے، بلکہ اگر وہ کچھ آواز کرتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اس کی فریاد سنتا ہے۔ اس رب کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیں احساس رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کو لوگوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حصول تقوی، ایک ہے بقائے تقوی، اور ایک ہے حق تقوی۔ حصول تقوی کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ آپ نے تقوی 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 سنا، تقوی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھیں گے تو فرمایا ان للمتقین مفازا، اصل کامیابی متقیوں کو ملے گی۔ ان للمتقین فی جنات وعیون، متقیوں کو ایسی ایسی جنتیں، باغات اور محل دیں گے جس میں فوارے لگے ہوں گے۔ ان للمتقین فی جنات ونہر،
ہم اپنے متقی پرہیزگار لوگوں کو ایسے ایسے باغات، ایسے ایسے محل دیں گے کہ اس میں نہریں جاری ہوں گی. ان للمتقین فی جنات ونعیم، اپنے متقی اور پرہیزگاروں کو ہم ایسی جنت، ایسے باغات، ایسے محل دیں گے کہ اس میں نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں. ابھی پھل کھایا، غلمان لے کر پھر پہنچ گئے، کہا بھی تو کھایا تھا، نہیں کھاؤ، دیکھنے میں ایک سا لیکن ذائقہ الگ ہے، ٹیسٹ الگ ہے. فرمایا ایسی ایسی نعمتیں دیں گے. تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ذرائع کیا ہے، انسان کو تلاش کرنے چاہیے. یہ نماز ہے، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اس کے علاوہ جو بھی طریقے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی غریب کے ساتھ جڑنا، کسی یتیم کے ساتھ جڑنا، کسی بیوہ کا سہارا بننا، کسی بیمار کا علاج کرانا، اور گھر کے اندر باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، ایک شوہر کا حق کیا ہے، بچوں کو کیسے رہنا چاہیے، پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور اپنے غیروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ سب اسلام نے ضابطہ دیا. تقوی حاصل کرنا میرے بھائیوں بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے تقوی کی، وہ ہے بقائے تقوی. تقوی کا حاصل کرنے کے بعد باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اب رمضان میں دیکھتے ہیں روزہ رکھا، وقت پر نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، موقع اسے ملا تو روزے دار کو روزہ افطار کرا رہا ہے، موقع ملا تو تراویح میں شامل ہو گیا، موقع ملا تو تہجد اس نے پڑھ لیا، اور طاق راتیں آئیں تو شب قدر میں جاگ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے. یعنی بہانے تلاش کر رہا ہے کسی طرح سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے قریب چلا جاؤں، اللہ کی رضا پا جاؤں. لیکن رمضان گیا اور وہ سارا جو اس نے حاصل کیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس سے ضائع ہونے لگا. تو تقوی کا حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تقوی کا باقی رکھنا مشکل ہے. قرآن مجید نے اس میں بھی بیان کیا ہے کہ انسان کو تقوی کیسے حاصل ہوگا اور اس کو کیسے باقی رکھے گا. ایک شاعر کہتا ہے کہ بلندیوں تک پہنچنا کمال نہیں، بلندیوں تک پہنچنا کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہے. کتنے لوگ ہمالیہ تک پہنچ گئے لیکن وہ ہمالیہ پر آج نہیں ہے. کتنے لوگ کتنی بلندیاں چھوئے لیکن آج ان بلندیوں پر وہ نہیں ہے. بلندی تک پہنچ جاتا ہے انسان لیکن ٹھہر نہیں پاتا، وہاں پر قرار نہیں ہو پاتا. فرمایا اصل ثابت قدم رہنا، ٹھہرنا یہ کمال ہے. قرآن مجید نے نسخہ بیان کیا کہ اگر آپ تقوی حاصل کرتے ہیں تو اس کو باکمال کیسے بنا سکتے ہیں، بامقصد کیسے بنا سکتے ہیں، وہ باقی کیسے رہ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی پیدا کرو اور سنو، سچے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تقوی کیسے باقی رہے گا؟ نیک صحبت کے ذریعے، نیک سنگت کے ذریعے، نیک لوگوں کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے سے. یہ جو آج ہماری زندگیوں میں ہمارے جوانوں کا نکڑوں پر، پتھروں پر، سڑکوں پر، بازاروں میں، قہوہ خانوں میں، شراب خانوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو لگام دیں. اور اگر اچھی صحبت نہیں ملتی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زندگی پڑھیں، عبداللہ ابن عمر کی زندگی پڑھیں، ابو ہریرہ کی زندگی پڑھیں. جو جوان صحابہ ہیں ان کی جوانی سے اپنی زندگی کو ملانے کی کوشش کریں. آج ہماری زندگیاں میرے بھائیوں افراتفری کی شکار ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سنگت اور اچھی صحبت اور صحبت کے اندر اگر انسانیت مل جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہے. کہتے ہیں ایک دن میں سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے میں تھک گیا، اور جب میں تھک گیا تو میں نے چاہا کہ آرام کر لوں. آرام کے لیے میں نے سوچا تو مجھے قریب میں ایک دوست کا گھر نظر آیا کہ فلاں جگہ رہتا ہے، میں وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد اس کا مہمان بن گیا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے. اس نے مجھے پانی دیا اور پانی لانے کے بعد گرم پانی تھا، میں نہانے لگا. کہتے ہیں جیسے پانی میں نے ڈالا اپنے بدن پر اور جیسے میں نے اپنے بدن پر مٹی ملی، پورا
पुराने जमाने में लोग ये शैम्पू, ये साबुन, ये सारी चीजें नहीं थी, मट्टी लगाते थे, उसी से अपना बदन साफ कर लेते थे। कहा जैसी मट्टी लगाई तो गोया के अजीब खुशबू उसमें से आई, और जैसी खुशबू आई तो गोया मेरा दिल मिट्टी से बोलने लगा, और मैंने मिट्टी से कहा, रे मिट्टी तू मिट्टी है या मुश्किल अंबर है? तो कहते हैं जैसे मैं उससे अपने दिल ही दिल में बात कर रहा था, जैसा कि जवाब मुझे मिला, और उसने ये कहा कि सादी वाकई मैं मिट्टी हूं, घबराओ नहीं, मैं मिट्टी हूं, बस जरा सा फर्क है कि मुझे फूलों की क्यारियों से उठाकर लाया गया है। जहां गेंदा है, जहां चमेली है, जहां गुलाब है, जहां रात की रानी है, उन क्यारियों से इस मिट्टी को उठाया गया है। तो सादी कहते हैं कि बेजान चीज है, लेकिन सोहबत उसने इख्तियार की, खुशबू की, तो मुअत्तर हो गई, पाकीज़ा हो गई, उसने अपने साथी को भी मुअत्तर कर दिया। शेख सादी दूसरी बात लिखते हैं, लेकिन कहते लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की सोहबत गलत रही, तो सिर्फ ये नहीं कि वो जहन्नम में चला गया, बल्कि अपने खानदान से नबूवत भी ले चला। और शेख सादी दूसरी बात लिखते हैं कि सोहबत क्या होती है कि कुत्ता इस्लाम में अगर आपके घर में है तो मना किया गया कि घर में ना लाएं उसको, और अहादीस में आता है कि बर्तन में मुंह डाल दे तो 8 मर्तबा धोएं, उनमें 1 मर्तबा मिट्टी लगाएं, 7 मर्तबा पानी, तब पाक होगा। लेकिन कुरान मजीद देखिए क्या एजाज है कुरान का, और कुरान ने क्या एहसास पैदा कराया है कि असहाबे कहफ का वाकया बयान किया, तो कहा अगर वो 3 हैं तो चौथा कुत्ता है, अगर वो 4 हैं तो 5वां कुत्ता है, अगर वो 7 हैं तो 8वां कुत्ता है। कुरान बार बार उनका तस्करा कर रहा है, उसके कल्ब का, उस कुत्ते का। क्यों? कि उसने नेक लोगों की, अल्लाह वालों की, अल्लाह से डरने वालों की, अल्लाह की रजा हासिल करने वालों की सोहबत इख्तियार कर ली है। वो असहाबे कहफ के साथ रहता था कुत्ता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक हदीस में कि सोहबत का असर होता है। आपने फरमाया कि अगर किसी अत्तार के पास बैठोगे तो इतर नहीं खरीदोगे, लेकिन जो इतर दिखाता है उसकी खुशबू नाक तक जाएगी, दिमाग को मुअत्तर कर देगी। लेकिन अगर किसी भट्टी के पास बैठोगे तो उसकी हवा, उसकी आग और उसकी जो खराबी है वो आपके नाक के जरिए आपके दिमाग को भी खराब कर डालेगी। तो सोहबत का असर होता है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सोहबत अच्छी इख्तियार करोगे, नेक और साले लोगों के साथ बैठोगे, अच्छी किताबों से अपना शगफ रखोगे। आज हमारा शगफ हमारे मोबाइल के साथ है, माफ कीजिएगा, और कितना जुड़ गया है मोबाइल से। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, माफ कीजिएगा, सीरत की किताब नहीं पढ़ते, सहाबा की जिंदगी नहीं पढ़ते, मुफस्सिरीन की जिंदगी नहीं पढ़ते, मुहद्दिसीन की जिंदगी नहीं पढ़ते, हम फुक़हा की जिंदगी नहीं पढ़ते, अपने उन सिपह सालारों की जिंदगी नहीं पढ़ते जिससे हमारी जिंदगी को जिला मिल सकता है, हमारी जिंदगी को पाकीज़गी मिल सकती है। तक़वा मेरे भाइयों, उसका आखिरी हिस्सा है हक़्क़े तक़वा। तक़वा हासिल कर लिया, तक़वा को बाकी भी रख लिया आपने, लेकिन जो हकीकत है, उसकी जान है, उसकी सच्चाई है, उसकी ईमानदारी है, अगर वो पैदा नहीं हो सकी फिर हक़्क़े तक़वा के बगैर तक़वा बेकार है मेरे भाई। हक़्क़े तक़वा क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तन्हाई में गश्त कर रहे हैं, और उसी गश्त में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बूढ़ी आवाज सुनते हैं। आवाज क्या है? एक बूढ़ी आवाज अपनी जवान बेटी को उठा रही है, बेदार कर रही है। अगर माएं हैं तो सुने, बच्चियां हैं तो सुधार करें अपना। रात की तारीकी में एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बच्ची को बेदार कर रही है। बच्ची बेदार हो जाती है और कहती है, अम्मा अभी तो रात का बहुत हिस्सा बाकी है, तुमने कहां मुझे उठा दिया? मां ने कहा, तुम जानती नहीं, तुमने कल का ऐलान सुना नहीं? उमर का मुनादी गली गली ऐलान कर रहा था कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। कहा सुना था। कहा इसीलिए बेदार कर रही, इसीलिए उठा रही हूं कि रात की इस तारीकी में अपने जानवरों का दूध निकाल ले और निकालने के बाद पानी मिला दे और सुबह उसी को फरोख्त करेंगे। मेरे भाइयों, कह देना बहुत आसान है, लेकिन जब ईमानदारी पर आएगा, जब इंसान अमली जिंदगी में आएगा, तब उसकी परख होगी कि कितनी ईमानदारी है और कौन सा तकवा है और कौन सा खौफ है, रब का कितना डर इसकी जिंदगी के अंदर है।
बेटी ने मां को समझाया, बेटी ने मां को बताया कि अम्मा तुम सही कहती हो, मैं दूध भी निकाल लूंगी, मैं पानी भी मिला दूंगी, तुम बेच भी दोगी, और यह भी सच्चाई है कि उमर नहीं देख रहा, उमर का मुनादी भी नहीं देख रहा इस वक्त, लेकिन अम्मा ये तो समझाओ कि क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? इस खौफ को, इस यकीन को, इस ईमानदारी को तकवा की असास बोलते हैं मेरे भाइयों। और माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से वही निकल चला है। अब्दुल्लाह इब्न उमर सफर पर हैं और एक गडरिये को देखा कि बहुत सारी भेड़ लिए जा रहा है। उन्होंने उसको बुलाया और उसका इम्तिहान लिया, एक छोटे से बच्चे का इम्तिहान लिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, और कहा कि एक बकरी दे दो। कहा क्या करोगे? कहा इसको काटूंगा, इसको खाऊंगा। कहा ये मेरी नहीं है। कहा कीमतन दे दो। कहा मैंने कहा कि मेरी नहीं है, इनका मालिक दूसरा है, मैं तो सिर्फ चराता हूं, मैं मुलाजिम हूं, नौकर हूं। कहा एक बकरी में क्या होता, कह देना भेड़िया आया था लेकर भाग गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को जवाब दिया उस गडरिये ने, माफ कीजिएगा, मेरी बात का गलत माना न लीजिएगा, आज इस ईमानदारी को वक्त का आलिम भी नहीं समझ पा रहा। क्या कहा उस गडरिये ने? आप सच कहते हो, एक भेड़ नहीं बल्कि अगर 2 भेड़ भी मैं आपको दे दूंगा और अपने मालिक से कहूंगा कि भेड़िया खा गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी फराड नहीं किया, वो मेरी बात पर यकीन करेगा। लेकिन मुझे ये समझा दो कि मालिक को जो आसमान के नीचे है उसको तो मुतमईन कर सकता हूं, लेकिन आखिरत में अल्लाह को मैं कैसे मुतमईन करूंगा? ये जो हमारी जिंदगी बेलगाम हो चुकी है, बेडोर हो चुकी है, जिसके अंदर सुस्ती है, काहिली है, बेईमानी है मेरे भाइयों, उन सारी जिंदगियों को अगर लगाम दे और एहसास की जबान दे और उसको किसी भी तरह हम अपनी जिंदगी का खुद तस्या करें, तो क्या कहीं हमारी जिंदगी में कोई नुक्ता ऐसा लगता है जिसमें हमें डरना चाहिए, अल्लाह के करीब जाना चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी जिंदगी को जो बाकी है लगा देना चाहिए? कहने के लिए माली है, कहने के लिए एक मुलाजिम है, कहने के लिए एक नौकर है। आपने मुबारक का नाम सुना है? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़े मुहद्दिस हैं। मुबारक का बेटा बड़ा मुहद्दिस, बुखारी उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन बाप एक गुलाम है, एक नौकर है, एक माली है, एक मुलाजिम है सिर्फ। एक दिन बाग के अंदर मालिक आया और आने के बाद कहा कि मेरे बहुत खास जिगरी दोस्त आए, बेहतरीन ताजा ताजा मीठे मीठे फल तोड़ो और मेरे दोस्तों के सामने पेश कर दो। ये माली मुबारक भागा गया और भागा भागा इस पेड़ से उस पेड़ से, इस दरख्त से उस दरख्त से बहुत सारे फल चुने, उनको धोया और धोने के बाद बेहतरीन प्लेट में सजाकर दोस्तों के सामने पेश कर दिया। इत्तेफाक कहिए, जैसे ही एक दोस्त ने उठाया तो उसके चेहरे की रंगत बदल गई। मालिक ने उठाया तो उसे महसूस हुआ कि रंगत क्यों बदली थी? फल खट्टा था। गुस्सा हो गया, ये मालिक गुस्सा हो गया, तुम्हें मालूम नहीं खास दोस्त आए, जिगरी दोस्त आए, एक जमाने के बाद आए। ये भागा भागा फिर दोबारा गया और इधर से उधर से जो अच्छा लगा फिर तोड़े धोए और फिर लाकर मालिक और दोस्तों के सामने उसके पेश कर दिया। इत्तेफाक से फिर खट्टे थे। अब के मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया, बोलने लगा, डांटने लगा, झड़कने लगा, बुरा भला कहने लगा। तो मुबारक ने बहुत ही सादा अल्फाज में कहा, मालिक क्यों डांटते हो? कहा तुम्हें 10 साल हो गए, 10 साल इस बाग का माली 10 साल से है और तुम्हें यह तमीज नहीं कि किस पेड़ के फल मीठे हैं और किसके खट्टे। कहा मालिक आप जानते हो, जिस दिन आया था उस दिन आपसे जितने दीनार तय हुए थे उसके अलावा कोई चीज तय नहीं थी। मैं अल्लाह का वास्ता देकर कह सकता हूं 10 साल की जिंदगी मैंने इस पेड़ में नहीं बल्कि इस बाग की किसी पेड़ का एक फल भी चखा नहीं है। यह है तकवा, यह है परहेजगारी,
یہ ہے صحیح معنی میں پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو رب کی رضا آتی ہے، خوشنودی آتی ہے، اللہ کا تقرب پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ویسے ہی مائد اسلمی نہیں آ گئے تھے، مائد اسلمی کو کسی صحابی نے نہیں پکڑا، معاف کیجئے گا، مائد اسلمی کے بارے میں اللہ کے رسول کو کسی طرح کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ یہ مائد اسلمی آیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، یہ پھر اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، حدیث میں آتا ہے کہ پھر آ کر چہرے کی طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا دیکھو ارے میرے ساتھی کو یہ کیا بار بار کہہ رہا ہے، کہیں اس کے منہ سونگو کہیں شراب تو نہیں پی لی اس نے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، شراب نہیں پی۔ کہا اس کا دماغ دیکھو کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ چل تو نہیں گیا؟ کہا اللہ کے رسول دماغ بھی سلامت ہے۔ کہا اللہ کے رسول نہ میرا دماغ چلا ہے نہ میں نے شراب پی ہے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ مائد اسلمی کو لا کر کس نے کھڑا کیا؟ یہ اسی اللہ کے ڈر اور خوف نے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر نے اسے لا کر کھڑا کر دیا، اور سزا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے بعد میں ان کو دلائی۔ لیکن بتانا صرف یہ ہے کہ گناہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں، چھپ جائیں بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ عیبوں پر پردہ ڈالو، عیبوں میں تجسس نہ کرو، اس میں کسی بھی طرح سے قرید نہ کرو، بلکہ اگر کسی کا عیب تمہیں پتا چلا ہے تو اس پر پردہ ڈال دو، قیامت کے دن تمہارے عیوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے 6 مہینے کے بعد ایک عورت اور چلی آ رہی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اس کو بھی دیکھا، کہا اللہ کے رسول یہ جو ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام نطفے سے ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا غلطی تو نے کی ہے، گناہ تو نے کیا ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جب یہ ہو جائے تب آنا۔ کون کہتا ہے اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ اسلام پیار کی، محبت کی، ہمدردی کی، بھائی چارگی کی، غم گساری کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا اس نطفے کو بھی جو حلال کا نہیں ہے اس کو دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے، موقع دیا نبی پاک نے۔ چلی گئی وہ، کوئی جاسوس، کوئی پہرے دار، اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا حدیث میں آتا وہ چلی آئی اور کہا اللہ کے رسول اب بچہ ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ ابھی تیرے پستان میں جو دودھ ہے وہ بطور غذا اس کی ہے، تیرے دودھ کی اس کو ضرورت ہے، جب دودھ کی ضرورت نہ ہو تب آنا۔ حدیث میں آتا وہ پھر آئی، اور بعض روایات میں ہے، بعض روایات میں کلام بھی کیا گیا ہے کہ وہ اس حال میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، بچہ گود میں ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، اور فرماتی ہے اللہ کے رسول اب میرے دودھ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈر کہاں سے آیا تھا؟ یہ خوف کہاں سے آیا تھا؟ یہ للہیت کہاں سے آئی تھی میرے بھائیوں؟ رب نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ جو بھی اللہ سے ڈر گیا، جو بھی اپنے گناہ اپنے رب کے سامنے رکھ لے گیا، جس نے توبہ نصوحہ کر لیا، فبشرہ بمغفرۃ، تو اسے بشارت دو کہ اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ رب اپنے بندوں کو پکار پکار کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا کہ ان کا نفس انہیں ملامت کرنے لگا، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم الراحمین ہے، بڑا غفار ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ زندگی میں چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ان کو ظاہر ہو گئے ہو یا ابھی وہ پوشیدہ ہو، انسان کو اپنے رب کے سامنے رکھنا چاہیے۔ بات چلی تھی میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے نکال دے گا۔ آج مسلمان بڑا پریشان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کیسے پار کرے گا نیا۔ دراصل ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم سیرت نہیں پڑھتے، ہم صحابہ کی زندگی نہیں پڑھتے، ہم دین کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنا چاہیے وہ ہم نہیں پڑھ رہے، معاف کیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، صرف یہ خوبی پیدا کرو تو راستے اللہ نکالے گا۔ یہ نمرود نے تو حکم دیا ابراہیم کے بارے میں کہ آگ میں ڈال دو، اور ابراہیم کو ڈال دیا، نکالا کس نے؟ کس نے نکالا؟ اور رب وہ ہے میرے بھائیوں کہ سب سے زیادہ کمزور تھے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس دن پیدا ہوئے اور اعلان تھا کہ کوئی بھی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، سارے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جائے۔ ماں دیکھ کر ارے بچہ ہے، لڑکا، سہمنے لگی، کاپنے لگی۔ اللہ نے القا کیا، تابوت بناؤ، بچے کو اس میں رکھو، دریا کے حوالے کر دو، ماں حوالے کرے گی بچے کو۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنی بچی کو ساتھ ساتھ کر دو۔ جس دن سب سے زیادہ کمزور تھے حضرت موسیٰ، کس نے بچایا؟ اور جس دن فرعون یہ سمجھتا تھا کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، قرآن نے بیان کیا ثم اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ لوگ کہتے ہیں فلاں سپر پاور ہے، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ دراصل ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، للہیت کیا ہے، رضا الہی کیا ہے، یہ ہم نے سمجھنا بند کر دیا۔ رب نے تو یہاں تک فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صرف اتنا کام کرو کہ صبر کا دامن مت چھوڑو۔ خطبے کا وقت چونکہ ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو صبر کے اقسام کیا ہیں، صبر کی اہمیت کیا ہے، صبر کے درجات کیا ہیں، لیکن آپ کے حوالے بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایذا پہنچی اور آپ نے اس کو جھیل لیا۔ صبر کی 70 سے زیادہ اقسام ہیں، 70 سے زیادہ معنی ہیں، اس کے مقاصد کو، اس کے مطالب کو، اس کے اصول کو، اس کے قیود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رب نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، تم اگر صبر کا دامن تھام لو، وَتَتَّقُوا، اور دوسرا ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دنیا کتنی چالیں چلے، دنیا کتنی تدابیر تمہارے خلاف اختیار کرے، تمہارے خلاف کتنی دنیا پلاننگ کرے، اللہ فرماتا ایک چال بھی ہم ان کی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگر آج کامیاب ہیں تو پلٹ کر آنا پڑے گا، اور آنا یہاں پڑے گا کہ کہیں اللہ سے جو ڈور مضبوط ہونی چاہیے تھی وہ کمزور ہو چکی ہے، اس میں کہیں بھی توڑ پیدا ہو گیا ہے۔ جوڑ پیدا کرو، اس کو مضبوطی دو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اسلام نے بیان کیے ہیں، نبی نے بیان کیے ہیں، انہیں پڑھو، انہیں سنو، انہیں سمجھو اور اپنی زندگی کے اندر اختیار کرو۔ اگر اللہ کا تقوی آ جائے گا تو میرے بھائیوں میں آخری بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تقوی آ گیا تو تقوی کی آخری منزل یہ ہے کہ بندے کو صرف جنت نہیں دی جائے گی بلکہ جنت کا اصل انعام بھی ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جنت کا اصل انعام کیا ہے؟ فرمایا ہر جنتی کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اگر انسان پیدا ہونے کے بعد یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کی باپ کون ہے، تو زندگی میں ہمیشہ احساس رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر بندہ، اور وہ بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو متقی کہتا ہے، اگر وہ اللہ کو نہ دیکھ سکا تو پھر دنیا آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کیسے آئے گا، اللہ کیسے ملے گا، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اس کے لیے ایمان مضبوط ہو، تقوی مضبوط ہو، وہ ہماری منزل جنت آسان کرے گا، اور انسان کو اللہ کا دیدار جنت میں کرایا جائے گا۔ تو اگر اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں
تو میرے بھائیوں ایمان تازہ رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو قرضدار ہیں غیب سے مدد فرما، قرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ اے اللہ اس دنیا میں رکھ ایمان پر، خاتمہ ہو تو وہ بھی ہمارا ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا